بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ کی رضائی والدہ بھی ہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے ہاں سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہتے کہ جس طرف حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ بکریاں لے کر کیوں نہیں جاتے۔ اس کے بعد گاؤں کے دوسرے بچے بھی اپنی بکریاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے ساتھ لے کر جانے لگے۔ سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ گاؤں والوں کی بکریاں اور حضرت حلیمہ کی بکریاں ساتھ چرنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور ہماری بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو وہ بکری ٹھیک ہو جاتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 برس تھی تو حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دل نہیں لگتا۔ والدہ جان، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا کریں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی نہیں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہیں، ابھی نرم و نازک ہیں، کہیں انہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ دیکھو محمد کا کتنا حسین چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ کی بیٹی کہنے لگی، والدہ جان، آپ دھوپ کی بات کرتی ہیں؟ جب میں کبھی اپنے بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی میں اپنے بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرے سب کام آسان ہو جاتے ہیں اور ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اگلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح 4-5 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے اور مجھ سے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے تو تیسرے دن حضرت حلیمہ کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، والدہ، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بہت نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت حلیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ رونا بند کر دیں، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹا، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے پر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو تلاش کرنے جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی۔ صدا سنتے ہی جنگل کے بھیڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اپنے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامی میں جھکا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنگل کے بھیڑیوں، میری والدہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے جانور بکری کو ساتھ لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں سے کہا کہ تم نے میری والدہ کی بکری کو کیوں اٹھایا؟ تمہیں پتہ ہے میری والدہ ابھی بھی رو رہی ہیں۔ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ دن بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے تو ہم بے چین ہو گئے اور ہم سب نے یہی سوچا کہ ایک بکری اٹھا لیتے ہیں، اسی بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں آئیں گے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر پائیں گے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے یہ محبت کا منظر کہ جانور بھی جن سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔